बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब की सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप देख लें कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर हलचल आपको दिखाई दे रही है। ख़ासकर इमरान खान साहब ने असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान किया। कल गवर्नर पंजाब ने सीएम पंजाब को कहा है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने आर्टिकल 137 के तहत। आज हमने देखा है कि स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के, उन्होंने रूलिंग दी जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 109 के तहत जब ऑलरेडी इजलास जो है वो जारी हो तो गवर्नर नया इजलास जो है उसको तलब नहीं कर सकते। लिहाजा एतमाद के वोट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिमांड है गवर्नर की जानिब से, वो गैर आईनी है। एक और उन्होंने चिट्ठी लिखी है, खत लिखा है सदर पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने गवर्नर की शिकायत लगाई है। उन्होंने कहा है कि वो आइन और कानून के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, लिहाजा उनको तंबीह की जाए। गवर्नर इसमें सदर जो है वो गवर्नर के हवाले से क्या कर सकते हैं, ये आइन के अंदर अब देखना पड़ेगा कि गवर्नर को वो रोक सकते हैं इन तमाम मामलात से या नहीं। बिकॉज इस वक्त लीगल जो फ्रेटर्निटी है उसके अंदर भी आपको एक डिवाइड दिखाई देती है दोनों जानब, यानी जो हुकूमती मरकजी हुकूमत है या जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वकला का, और जो पीटीआई के और काफली के वकला है उनका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आज की जो एक्टिविटीज हुई है, एक तो वजीर आला पंजाब जो है परवेज इलाही के ऊपर उनकी पार्टी ने पूरा एतमाद का इजहार किया। उनके 10 के 10 जो अरकान हैं पंजाब असम्बली के वो वहां पे मौजूद थे। कल बताया जा रहा है कि पार्लिमानी पार्टी जो है पीटीआई के, उसका भी इजलास होगा और जिसमें 177 मेंबर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। हालांकि 180 हैं, लेकिन 3 जो है फवाद चौधरी ने आज बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो मुल्क में नहीं है। लिहाजा 187 मेंबरान जो हैं वो इस वक्त पीटीआई काफली यानी परवेज इलाही के साथ खड़े हैं और 186 उनको चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने खवातीन अरकान जो है पंजाब असम्बली की, उनसे मुलाकात की है, जिसमें एक इंकिशाफ किया गया, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने बताया कि 5-5 करोड़ का उनको ऑफर की गई है। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, को चेयरमैन फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से ही उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और दूसरा, उनको फोन कॉल्स जा रही हैं मेंबरान को कि आपने इस सारा जो प्रोसेस होगा परवेज इलाही के हवाले से, उससे आपने अपने आप को दूर रखना है। अब देखना यह है कि ये जो डी नोटिफिकेशन की बात की जा रही है कि 12 जब बच जाएंगे, क्योंकि आज इंटीरियर मिनिस्टर जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने भी ये कहा है कि गवर्नर डी नोटिफाई कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को। और वो मामला जो है क्या वाकई में ये डी नोटिफाई करने के लिए जा रहे हैं, और गवर्नर राज की भी बहुत ज्यादा बातें की जा रही है, लेकिन उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जो है उनको काबीना से मंजूरी लेनी पड़ेगी और उसके बाद ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। क्या होने जा रहा है, और जाहिर है कि अगर डी नोटिफाई कर देती है गवर्नर कर देता है या पीएमएलएन जो है वो कर देती है सीएम को, तो फिर मामला अदालत में जाएगा। इन तमाम इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम साहब। आप माहिर कानून हैं और मीडिया पर्सनैलिटी हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि इस वक्त दोनों धड़े जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन? जी बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अफसोस है कि कानूनी तौर पे भी इस तरह हम देखें कि आप दोनों गिरोह के बीच तफरीक कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये कहता है कि, और ये उस आइन के अपने अल्फाज हैं कि जो सूबे के गवर्नर है वो अपने इख्तियारात सिर्फ तब एक्सरसाइज करेगा अगर उसको ये तसल्ली हो या अगर वो मुतमईन हो। जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सेटिस्फाइड कि वजीर आला जो हैं वो अक्सरियत की एतमाद खो बैठे हैं, और उस सिलसिले में फिर वो असेंबली के सेशन को समन करेंगे। अब यहां जो पहला कानूनी जाविया है वो ये है कि आप मुतमईन हुए तो किस तरह हुए। याद रहे कि 80 की दहाई में जब जमाली साहब की वजारत को फारिग कर दिया गया था और बलोचिस्तान असेंबली को तहलील कर दिया गया था, तो बलोचिस्तान की अदालत आलिया ने भी इस पर फैसला दिया हुआ है कि गवर्नर की नीयत को सामने रखते हैं और देखते हैं कि किन बुनियादों पे आपने इस तरह का फैसला किया। पहली बात। जो दूसरी चीज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले कह रहे हैं वो ये है कि क्योंकि एक सेशन समन हो चुका है और बरकरार है,
تو سوال نہیں اٹھتا کہ گورنر صاحب ایک سیشن کو افریش سمن کر سکتے ہیں. لیکن اب اس میں جو دوسری طرف موقف ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو آرٹیکل 109 ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، جس میں گورنر کا اختیار واضح ہے کہ وہ سمن کر سکتا ہے، ایک اسمبلی پھر لگاتار ایک سیشن کو کال کر سکتی ہے اور اس کو برقرار رکھ سکتی ہے، اور اس سلسلے میں گورنر کے اختیار کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک سوال ہے جو کہ قابل توجہ ہے، اور اس کی تشریح باقی ہونی چاہیے ہمارے سپیریئر عدالتوں میں. ڈی نوٹیفائی اگر کر دیتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی اب پی ٹی آئی کے پاس تو آئی تھنک کہ ایک تو وہ راستہ ہے کہ جیسے انہوں نے اعلان کر دیا کہ کل 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے اپنے لوگوں کو انہوں نے بلا لیا، اور کل عمران خان صاحب ایک دھواندار قسم کی سپیچ پھر سے کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور دوسرا راستہ ہے عدالت کا. تو عدالت میں جائیں گے پھر یہ اس معاملے کو لے کے اگر ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں چیف منسٹر؟ جی ہر حال میں عدالت میں جائیں گے، لیکن اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے بار بار عدالت کیوں جا رہے ہیں. اگر قانون سے ایک لمحے کے لیے ہٹ کے دیوالیہ کی باتیں ہو رہی ہیں، انتہا پسندی کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، عدم استحکام کی اس طرح بات ہو رہی ہے، تو ہمارے پارلیمانی نمائندوں پہ بھی یہ فرض ہے کہ وہ پارلیمان کے 4 کونوں میں رہتے ہوئے، اس کے ایوانوں میں رہتے ہوئے، عوام کو آگاہ کرتے ہوئے ان تمام مسائل کو آپس میں اب اس کا مقابلہ کریں اور اس کا فیصلہ کریں اور یکجہت ہو جائیں. جو فی الحال صورتحال ہے جو ہم مارچ سے دیکھتے آتے رہے ہیں، جو انسٹیبلٹی کا حال ہے، میرے خیال سے اب اس دلدل سے نکلنا چاہیے. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں، ڈی نوٹیفیکیشن کی صورتحال میں تحریک انصاف یہ لائکلی ہے کہ وہ عدالت جائیں گے. آج ہم نے 2 امپورٹنٹ پوزیشنز جو ہیں صوبے کی، جو پچھلے کئی عرصے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک گم و گو کی صورتحال تھی، کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آئی جی کی پوزیشن اور چیف سیکرٹری کی پوزیشن، اس کو بھی آج فل کر دیے گئے، نئے آفیشلز کو جو ہے وہاں پہ تعینات کیا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کڑی کا سلسلہ ہے کہ جو یہاں پہ اس وقت پرویز الہی کو فارغ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو پھر دین فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پھر گورنر راج وہاں پہ تعینات مطلب ان کو لگا دے گی، گورنر کو سارے اختیارات دے دیے جائیں گے، گورنر راج لگا دیا جائے گا. جی جہاں تک گورنر راج کی بات ہے، بلکہ پرویز الہی صاحب نے خود ہی ذکر کر دیا، یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے، فائنینشیل ایمرجنسی کا ان تمام سچویشنز کا آئین میں اس کی جگہ ہے، اس کی گنجائش تو ہے. لیکن پھر سوال وہی اٹھتا ہے کہ آپ نے کن بنیادوں پہ اس طرح کا ہنگامی صورتحال اتنے بڑے صوبے پر عائد کیا. تو ایک تو یہ چیز ہے. جو دوسری چیز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ پولیس کا بار بار اس طرح ان کے تبادلے ہونا، ٹرانسفرز ہونا، عدالت عظمیٰ کی اسی سلسلے میں آبزرویشن آئی اور وہ بجا آبزرویشن ہے کہ آپ کا ایک پولیس آرڈر تھا 2002 کا، آپ کے کئی اور قانونی اصلاحات تھے، اور وہ اسی چیز پر بنے تھے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور دیں پولیس افسران کو، صرف اور صرف سیاسی مراحلوں کی بنیاد پہ ان کو نہ اس طرح ہٹا دیا جائے. لیکن آپ کو یاد ہوگا وحید صاحب کہ جب پرویز الہی صاحب کا اپنا انتخاب تھا ایز چیف منسٹر پنجاب یہ سال کے شروع میں، بلکہ یہ اپریل مئی میں، تو ہم نے ایک بار پھر وہی ٹرانسفرز دیکھے، وہی پولیس ٹیمپرنگ دیکھی، انٹرونشنز دیکھی. اس طرح کا ریاست میں بار بار دخل دینا بہت برا ایک تاثر دیتا ہے، اور انہی اداروں کو آپ نے آزاد کرنا ہے. لیکن آپ آزاد صرف تب ہی کر سکتے ہیں جب سیاسی مخالفین آپس میں بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے ان تمام مسائل کو خود سے حل کرنا ہے. اچھا، اب کل سے جو نئی سچویشن دکھائی دے رہی ہے، ایک تو پہلے بھی اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب جب سپیکر تھے تو انہوں نے اسمبلی کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کے اوپر تالے لگا دیے، بارز لگا دیں، اور اندر یعنی کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. پھر وہاں پہ اندر جو کچھ ہوا، ایک پوری دنیا کے اندر جو مذاق بنا ہماری اسمبلی کا. اب جو سچویشن کراپ اپ ہو رہی ہے، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ دوبارہ سے یہ ایکشن ریپلے ہونے جا رہا ہے. جی آپ درست کہہ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے ایک ہی ہفتے میں ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی ایک فیصلہ کیا
ساتھ میں آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی ریزولوشن موو کر دیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے. اس سے ایک ہفتے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ہم ڈیزالو کر لیں تاکہ ہم پہلی بار تو نہیں پہلے ہو چکا ہے لیکن کنونشن سے ہٹ کے وفاقی اور یہ عام انتخابات سے بڑھ کر آپ پہلے صوبائی انتخابات کریں گے اور جو مالی یا انتظامیہ جو نقصان ہوگا وہ آپ نے کہا کہ چلیں ہم اس کو ہضم کر لیں گے. یہ تمام چیزیں نہ صرف کنونشن سے ہٹ کے ہیں پروسیجر سے ہٹ کے ہیں. تو یا اس سے پہلے کہ آپ اسی سیاسی ڈیڈ لاک میں چلے جائیں بہتر یہی ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں وہ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک بیانیہ ایک بنایا ہوا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. آپ بھی ایک چلیں عجیب لگتا ہے کہنا لیکن آپ بھی منتخب حکومت ہیں اور پاپولر مینڈیٹ کو اب واپس آ جانا چاہیے تاکہ چاہے جو بھی سیاسی جماعت کامیاب ہو اس طرح کے جو مشکل لیکن بالکل بیرسٹر صاحب آپ کو جی 5 سال والی جماعت کریں. جی بالکل. ایک تو گورنر نے اسپیکر کی رولنگ کو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں دا پی ڈی ایم اتحاد اور یہ پی ٹی آئی کاف لیگ اتحاد جو ہے یہ اقتدار کی یعنی اس وقت صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے آگے جا چکے ہیں کہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کی جو معاشی صورتحال ہے یا عوام کی جو صورتحال ہے یا لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے ابھی ہم نے جو بنو کے اندر معاملہ دیکھا ہے یا فارم آف فاٹا کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ناؤ دے ہیو بین مرجڈ انٹو کے پی وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر اس وقت خراب ہو رہا ہے اس طرف کوئی سیریسنس دکھائی نہیں دیتی اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہے ہر طرف چاہے وہ معیشت ہو یا لا اینڈ آرڈر ہو. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ایک مختصر سا وقت تھا جنوری 2015 میں جب تمام آپ کی سیاسی قوتیں آپ کی غیر سیاسی قوتیں وہ کسی نہ کسی طرح سے یکجہت ہو گئی تھیں اور آئین میں ایک چلیں تھا تو بے تحاشا متنازع لیکن ایک متفق ایک ترمیم تھی وہ بھی آپ لائے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے انتہا پسندی سے مقابلہ کرنا ہے. وہ سیاسی کنسنسس اب کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا. اور جہاں تک گورنر صاحب کی بات ہے انہوں نے اس اسپیکر صاحب کی جو بات ہے انہوں نے گورنر کے ڈائریکٹو کو ان کے احکامات کو اسی بنیاد پہ مسترد کیا یہ کہتے ہوئے کہ جو 1997 کے اسمبلی رولز ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سیشن سمن ہوتا ہے اور کیونکہ ہمارا سیشن پہلے سے ہی سمن ہو چکا ہے تو آرٹیکل 130(7) کی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنے والا حل نہیں ہے. آپ کو اب اس سے آگے بڑھنا ہوگا. کیا یہ پارٹیاں جو ہیں یہ ایک سٹیپ پیچھے جا سکتی ہیں؟ دونوں جتنی ایکسٹریم تک جا چکی ہیں پی ڈی ایم اور خاص کر پی ایم ایل این کو پنجاب کے اندر اس وقت خوف یہ ہے کہ الیکشن میں اگر جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے یہ بالکل یعنی کلین ہو جائیں گے. سو دے نیڈ اے ٹائم اب مجھے نہیں پتا کہ 8 مہینوں میں یہ معیشت کے ساتھ کیا کرتے ہیں یا جو بھی اپنا امیج ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف خان صاحب ہیں وہ بھی ایک ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں کو تھوڑا سا اپنی جو ہے وہ سپیس دینی پڑے گی ایک دوسرے کو تبھی معاملہ آگے چل سکتا ہے. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں وحید صاحب. بلکہ خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ بات کی کہ قدم ایک پیچھے لینا چاہیے. عام طور پہ میڈیا کے ذریعے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو صرف اکسایا جاتا ہے. اگر آپ ان تمام فیصلوں کو ایک مینڈیٹ والی حکومت کی نظر نہیں کریں گے تو افسوس سے کہنا ہوتا ہے آپ وہی سیاسی ایکسپیڈینسی وہی شارٹ ٹرم سوچ لے کے اب آپ نے دیکھ لیا چاہے وہ معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چاہے وہ انتہا پسندی ہو چاہے وہ کوئی بھی آپ کی ریاست کا ایسپیکٹ ہو اس نے صرف اور صرف نقصان دیکھا ہے. جس طرح آپ نے کہا ایک قدم پیچھے لیں ذرا یکجہت ہو جائیں اور ملک کے اگلے 5 سال 10 سال کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں پنجاب کی 2-4 نشستوں کے متعلق نہیں. آئی وش کہ ایسا ہی ہو. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر اسد رحیم صاحب ماہر قانون ہے اور میڈیا پرسنالٹی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمران اسماعیل صاحب فارمر گورنر سندھ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما. ان سے پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ جانیں گے. بریک کے بعد
हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध और मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि जो पंजाब की सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है, क्योंकि गवर्नर राज कोई इमरजेंसी लग जाएगी और ये मौजूदा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम को रैप अप कर दिया जाएगा? देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें जो ये हुकूमत जो बैठी हुई है, इनको एक ही चीज़ का खतरा है कि बस किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि निज़ार इल्म है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उन्हें हराना नामुमकिन है, तो वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और इलेक्शन में जाए बगैर उनका गुजारा इस वक्त हो नहीं रहा, तो वो हर मुमकिन वो सूरत हाल, वो पैंतरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करने की कोशिश करेंगे जिससे चाहे जमहूरियत को नुकसान हो, कोई चाहे मार्शल लॉ की सूरत हाल हो जाए या कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए। लेकिन इन्होंने इक़्तिदार के साथ इसलिए चिपटे रहना है कि इनकी बका की जंग है ये, यानी इनकी बैटल फॉर सर्वाइवल है। अगर ये इक़्तिदार से अलहदा हो जाते हैं और वो इक़्तिदार इमरान खान के हाथ में आ जाता है तो इन्हें अपनी सियासी मौत नज़र आती है उसके अंदर, और जो इनके केसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारे खुलने के खतरात बहुत बढ़ जाते हैं। तो अभी इन्होंने नैब का कला कमा किया है, उसे हाथ पैर उसके काटे हैं। अब ये अपने बाकी केसेस भी ख़त्म कराने के चक्कर में दर पे हैं, हो ही रहे दिन ब दिन। लेकिन ये किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इलेक्शन कहीं पर हो जाए, और इसका जो भी जमहूरियत को नुकसान होगा इसका उसके कतन जिम्मेदार ये लोग होंगे, क्योंकि हम एक जमहूरी अमल के ज़रिए इलेक्शन चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि असम्बली डिज़ोल्व करें, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम समझते हैं कि हमारा राइट है, हम असम्बली डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शन में जाना चाहते हैं, और ये उसे बचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और इनको सपोर्ट भी हासिल है। सपोर्ट किसकी? आप देख लें, आपके सामने अभी तक नज़र ये आ रहा है कि जो पॉलिसीज़ चल रही थी वो पॉलिसीज़ अभी तक कंटिन्यू कर रही हैं। कोई ऐसी ख़ास चेंज ऑफ पॉलिसी अभी नज़र नहीं आया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाए, हमें उम्मीद है कि हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाए कि वाकई ये न्यूट्रल हो जाए सारी चीज़ें, और इदारे अपने अपने उसमें इदारे इख्तियार में रहते हुए काम करें। जो सियासी मामलात हैं वो तो सियासतदानों ने तय करने हैं ना, आप लोगों ने तय करने हैं, पीडीएम वालों ने तय करने हैं, नून ने तय करने हैं, पीपल्स पार्टी ने तय करने हैं। मुझे ये बताएं कि जो ख़त की बात की जा रही है, स्पीकर साहब जो है सदर मुमलिकत को एक ख़त जो है उसको अरसाल कर रहे हैं, और उसमें उनको बता रहे हैं कि गवर्नर को जो है वो रोका जाए कि जो गैर आइनी या गैर कानूनी इक़दामात वो ले रहे हैं उससे वो इज्तनाब करें। इस सूरत हाल में सदर मुमलिकत का किरदार आप क्या देखते हैं? देखिए, आइनी तौर से तो मुझे इल्म नहीं कि सदर मुमलिकत किस कदर उसके अंदर इंटरफेयर कर पाएंगे, लेकिन जाहिर है कि अगर जो गैर कानूनी काम वो करेंगे तो गवर्नर जवाब दे तो सदर पाकिस्तान को ही है। तो सदर पाकिस्तान आइन के मुताबिक देख के उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं, वो अपने वकला से मदद ले सकते हैं, या आया इसमें कोई ऐसी गुंजाइश है भी कि नहीं है, ये सदर पाकिस्तान ही बेहतर बता सकेंगे। आइन पाकिस्तान पे मेरा ख्याल है कि अगर ये गवर्नर राज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ही इसे उठा के बाहर फेंक देगा इस फैसले को, ये इसे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जब हम इक़्तिदार में थे तो उस वक्त भी ये रूमर्स चल रही थी कि जी गवर्नर राज लगने वाला है और कोई असाइनमेंट मिल गया है और फलां हो गया, धमका हो गया। तो उस पर कोर्ट्स ने किसी केस में ये कहा था कि जी अगर कोई ऐसा काम हुआ जो गवर्नर राज की सूरत में होगा तो ये 2-3 दिन भी नहीं चल पाएगा और हम इसे उठा के बाहर फेंक देंगे ऐसे फैसले को। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें अभी भी कायम होंगी उसी तरह, और कोर्ट्स से हमें उम्मीद है कि वो फैसला करेंगे जिससे पाकिस्तान की भी बेहतरी हो और जिसमें जमहूरियत की भी भला हो। इस सारी सूरत हाल में अभी तक जो सामने खबरें आ रही हैं आप लोगों की और काफ लीग की, वो तो ज़ाहिर है कि आप लोग इत्तेहादी हैं। इस वक्त आप लोगों के चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे, जिनको फैसला हुआ है कि उन्होंने इस्लामियों को तहलील करवाना है और करना है और नए फ्रेश इलेक्शन में जाना है। बट ये जो बिहाइंड द सीन जो मुलाकातें कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब के अंदर, और आज एक उन्होंने ये भी कहा है जी कि हम सीएमशिप से दस्तबरदार हो गए हैं, ये नून लीग का हक है और हमजा शहबाज जो है वो नून लीग के कैंडिडेट होंगे नेक्स्ट जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा।
اس صورتحال میں پرویز الہی صاحب کی جو کردار ہے، ان کا جو پولیٹیکل ایکشنز ہیں، پی ٹی آئی جو ہے اس میں کوئی شکوک و شبہات تو نہیں پائے جاتے آپ لوگوں کے ہاں؟ نہیں جی، ہم بالکل اس میں کلیئر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحبان جو ہیں، چاہے مونس الہی ہوں یا پرویز الہی ہوں، وہ اپنی زبان کا پاس ضرور رکھیں گے. انہوں نے عمران خان کو اپنی زبان دی ہے اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ حتمی فیصلہ عمران خان ہی کریں گے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، اور یہ کرسی عمران خان کی امانت ہے. اور ایک بار نہیں، وہ 10 بار یہ بات کر چکے ہیں، ٹویٹ کر چکے ہیں، بیان دے چکے ہیں، خان صاحب کو آ کے اشور کر چکے ہیں. میں بھی گیا ان کو ملنے، انہوں نے مجھے بھی ایشورنس دی. مونس سے میری اچھی سلام دعا ہے، ایک پیار محبت کا رشتہ ہے. تو مونس نے مجھے بھی اس بات کی ایشورنس دی، اور انہوں نے مجھ سے بھی یہ کہا کہ آپ بالکل خان صاحب کو بھی یقین دلائیں کہ کوئی شک نہ رکھیں اس کے اندر کہ ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات سے اپنے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران صاحب، یہاں مرکز کے اندر بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو اسمبلی کے گیٹ وغیرہ ہے وہاں پہ ایف سی کو تعینات کر دی گئے، بٹ دوسری جانب جو ہے چونکہ کل ہی اسپیکر نے اجلاس جو تھا قومی اسمبلی کا اس کو غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے ملتوی کر دیا تھا. آج صدر مملکت نے انڈر آرٹیکل 54(1) جو ہے دوبارہ سے اس کو کل 5 بجے جو ہے طلب کیا ہے. سو ایک یہاں پہ بھی ایک صورتحال ہمیں کافی زیادہ غمگیر قسم کی دکھائی دیتی ہے، بیکاز آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی تمام اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کو لے کر اسپیکر کے سامنے جائیں گے. تو کیا یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ بحران کی طرف مزید بڑھ رہی ہے؟ بحران تو ٹوٹل ہے نا. ملک پہ اس وقت کیوس کی سچویشن ہے. ملک میں تو آپ نے دیکھا ساری اکانومی شٹر ہو گئی ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج دلی نیچے جا رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، ایکسپورٹس بند ہو گئی ہیں آپ کی، امپورٹس کے لیے آپ کا پیسے نہیں ہیں. تو بحرانی کیفیت تو ملک میں بے انتہا ہے، اور اس کا حل بھی صرف الیکشن ہے. یہ بار بار کبھی نیشنل اسمبلی کے باہر پولیس کی گاڑیاں پارک کرنے سے، کبھی ایف سی کھڑی کرنے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ کار ہے جمہوریت کو چلانے کا اور یہی طریقہ کار ہے کام نکالنے کا، تو ایسا ممکن نہیں. ہم نے نہ ایف سی سے ڈرنا ہے، نہ ہم نے پولیس سے ڈرنا ہے. ہم نے قانونی کام کرنا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. استعفیٰ دینا ہمارا حق ہے. یہ وہ استعفیٰ یہ وقت بھی چھیننا چاہتے ہیں. یہ کون سی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ استعفیٰ دینے بھی اسمبلی میں نہیں آ سکتے، اس کو بھی بند کر دیا جائے گا، باہر ایف سی کھڑی کر دیں گے، پولیس کی وینز آ کے کھڑی ہو جائیں گی؟ کیسے ہوگا یہ ورس ڈکٹیٹرشپ میں بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کبھی کہ آپ اسمبلی میں جا کے استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے. یہ تو آپ یہ یقین جانیں کہ جتنا نقصان جمہوریت کو یہ لوگ پہنچا رہے ہیں یہ شاید ناقابل تلافی ہو جائے. یہ شاید ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں سے ان کے اپنے لیے بھی ممکن نہ رہے کہ اس کو کس طرح کریکٹیو میجرز اس کے لیے جائیں اور ٹھیک کیا جائے اس کو. اور پھر جب ایک دفعہ ایسا کام ہو جاتا ہے تو پھر برسوں لگتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ 10-12 سال سے پہلے جو یہ ڈکٹیٹرشپ اگر کوئی آتی ہے تو پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی. تو ایسی صورتحال میں ہم ابھی پرزیوم ہی کر رہے ہیں اور آپ ایک اس کا انالیسس دے رہے ہیں، ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ نہیں جی، ہم تو جمہوریت کے لیے بالکل کھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنا ملک بچانا ہے، ہمنے معیشت کو بچانا ہے، ہمنے جمہوریت کو بچانا ہے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم معیشت کا تو آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں گئے ہوئے تھے وزیر اعظم، تو انہوں نے تمام جو گورنمنٹ ہے اس وقت جو مرکز کی اتحادی ہے وہ تو آپ لوگوں کو ہی دن رات کوستے رہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا مائنز بچھا کے گئے ہیں معیشت کی کہ وہ جہاں پاؤں رکھتے ہیں نیچے سے جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوتا ہے اور سارا کچھ ان کی وجہ سے ڈوب رہا ہے. مطلب دے آر بلیمنگ یو. ان کو کس نے کہا تھا کہ وہ جہاں مائنز بچھی ہوئے وہاں آ کے بیٹھ جائیں؟ ہم تو اپنے لیے مائنز بچھائی تھی. ہم نے $18 ارب کے اوپر چھوڑا تھا، 6% گروتھ تھی اکانومی کی، زیرو پہ لے آئے یہ، بلکہ مائنس میں لے گئے. تو یہ انہوں نے تو پیسہ اڑایا ہوا میں. یہاں کہہ رہے ہیں ملک کی معیشت کے حالات خراب ہیں، وہاں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں جہاز پکڑ کے یہ اس کا وزیر اعظم کا جہاز لے کے اس میں اپنے یاروں کو بھر کے جا کے فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ کوئی کاسٹ آتی ہے اس کی؟ ایسی فری میں ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ کام. ان کو تو کوئی دکھ درد نہیں ہے. یہ تو سارے گھومنے پھرنے، عیاشیاں کرنے، کیس ختم کرانے، اپنے پیسہ یہاں سے چوری شدہ پیسہ جو ہے اس کو وائٹ کرنے، لانڈری کرنے، اس کے لیے آئے ہیں. وہ ہو رہا ہے کام تیزی سے، اور اسی وجہ سے آپ کے ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے. عمران بھائی، جو آپ باہر ظاہر ہے کہ عوام کے ساتھ آپ کا بھی بڑا قریبی ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، پی ٹی آئی ویسے ہی عوام کے اندر کافی زیادہ پاپولر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ یہ ملک کے اندر پچھلے 8 مہینوں سے چل رہا ہے،
ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر آپ لوگوں کی حکومتیں رہیں نہ رہیں، اسمبلیاں توڑیں نہ توڑیں، کون چیف منسٹر ہے کون پرائم منسٹر ہے، عام آدمی کو اس وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس یعنی اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو جا کے دوائی خریدنے کے لیے ان کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، لوگ باہر ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل لیڈرشپ کر کیا رہی ہے؟ دیکھیے نا، یہ بات بالکل ٹھیک آپ نے نشاندہی کی. ہم نے ہیلتھ کارڈ نکالا تاکہ لوگوں کو دوائی کے پیسے بھی ان کے پاس ہوں. ہم بڑی تیزی سے پاکستان کو ٹریک پہ بھی لا رہے تھے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کا انٹرنیشنلی بھی ایک اسٹیچر ہو جائے، پاکستان کو مقام ملے، پاکستانی جو ہے ابراڈ ہیں وہ زیادہ پیسہ پاکستان بھیجنے شروع ہو گئے تھے. تو ہم نے تو اس میں کوئی ایسی ڈاکٹرین نہیں کی جس میں جہاں انہوں نے چھوڑا تھا اس سے ہم بہت آگے لے گئے پاکستان کو، جہاں ہم نے چھوڑا تھا اب یہ پاکستان کو بہت نہیں. لیکن دیکھیں الیکشن ہے، آپ لوگ الیکشن، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشن کا مقصد ہی اقتدار کے اندر آنا ہوتا ہے تاکہ عوام کی جو ہے وہ خدمت کی جا سکے. لوگوں کے ووٹ سے آپ آتے ہیں. آپ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر اگر آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، اٹس دا لاسٹ ایئر آف دس دی اسمبلیز، یہاں پہ تو آپ لوگ اپنے حلقوں کے اندر کام کروا سکتے ہیں. کافی زیادہ پروجیکٹس پنجاب کے اندر چل بھی رہے ہیں جن کی ابھی ریسنٹلی بھی انوگریشن کی ہے چیف منسٹر نے. تو پھر آپ لوگ کیوں بضد ہیں کہ ان اسمبلیوں کو چلیں؟ ایک غلط کام یہ مرکز کی جو اتحادیہ یہ کر رہے ہیں، پھر آپ لوگ وہی چیز کیوں ایک انسٹیبلٹی ملک کے اندر کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم تو اسٹیبلٹی کے لیے الیکشن مانگ رہے ہیں. ہمارا ایک آنیسٹ اوپینین آپ اگر لیں کسی انالیسس سے یا پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو جس طرح یہ ملک کو اس وقت گھسیٹ رہے ہیں اور جو اکانومی کا حال ہو رہا ہے اور جو ان کے وزراء کا حال ہے، ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے. 6-8 مہینے آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو تباہ برباد کر لینے دیں. اس کے بعد ہم کہیں جاتے ہی نہیں. عمران خان کی پاپولیرٹی بھی کہیں نہیں جا رہی اور ووٹ بھی عمران خان کا یہ ہے کہ دو جو دھڑے ہیں پاورفل دھڑے جو ہیں، ان کی ضد نے اس ملک کو جو ہے وہ ایک بڑی ایک خطرناک جو ہے نا وہ کنارے کے اوپر لے آئی ہے. آپ لوگ بھی اسی طرح کی پوزیشن لے ہوئے بیٹھے ہیں، پی ڈی ایم والے بھی اسی طرح کی ایک سٹرونگ پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام بیچ میں جو ہے وہ سینڈوچ بنی ہوئی ہے. نہیں سر، یہ مجھے بتائیں نا کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بات کے لیے مجھے بتا دیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کیپیبل ہے اور یہ پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے، عمران خان گڑبڑ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سارا کچھ یہ ہو رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی بات. یعنی وہ یہ تو کہتے ہیں کہ انسٹیبلٹی تو کریٹ ہو رہی ہے نا پنجاب میں، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عدم استحکام تو آ رہا ہے. انسٹیبل گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ ہی انسٹیبل ہے. یہ گورنمنٹ ہی اس کی وجہ ہے، سارے یہ سیاسی دھماکے کی وجہ ہی یہ گورنمنٹ ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے الیکشن کے نتیجے میں، جو ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی، جس کے پاس میجورٹی ہوگی، جو گورنمنٹ بنائے گا، اس سے عالمی ادارے بھی بات کریں گے. اس وقت پاکستانیوں کا کانفیڈنس بڑھے گا. ابھی پاکستان سے فلائٹ آف منی ہے، ویلتھ ہے، پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. آپ کی جو انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی تھی ملٹی نیشنل، وہ آپریشن بند کر کے اپنے آپریشن پاکستان میں بیچ کے جانا چاہتے ہیں. ہماری اس وقت بہت بری معاشی حالت ہے. یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ شہباز شریف کے بیوقوفیوں کے تحت یہ ملک کو آگے لے جایا جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے اور اس پاکستان میں نے رہنا ہے کہ ہم نے تو چھوڑ کے جانا نہیں، ہم کدھر جائیں گے چھوڑ کے. ڈالر 70 روپے کا تھا جب بھی ہم نے دیکھا، اور ڈالر یہ 270 کا ہو گیا تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم ادھر ہی ہیں. ہماری تو ویلتھ میں جو بھی ہم نے چھوٹی موٹی جمع پونجی یا جو کاروبار یا دھندا یا کوئی گھر مکان دکان جو بھی آپ کی ملکیت ہے اس وقت، اس کی تو ویلیو ڈکریز ہوئی ہے. وہ تو آدھے سے بھی کم کا رہ گیا ہے. انہوں نے تو سوٹ کے اٹھا کے بھاگ جانے ہیں، پیسے ان کے پاکستان سے باہر ہیں، ڈالر بڑھتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. فائنل سوال عمران صاحب، یہ جو اس وقت صورت حال ہے، سچویشن ہے، لگتا یہ ہے کہ مے بی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ عدلیہ کے پاس جائے گا، تو اگر آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو عدالتوں کو پھر اسی طرح ہی آپ لوگ انڈیپینڈنٹ کہیں گے اور رول آف لا جو ہے ملک کے اندر ہے، یا آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ آئے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ عدالتیں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں؟ دو تین چیزیں ہیں جس سے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ عدالتوں کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے یہ بات کروں. ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہوئی ملک کے اندر جس میں ہم عدالتوں کی طرف دیکھتے رہے کہ شاید یہاں سے کوئی انٹرفیئرنس ہو. اعظم سعودی کیس میں اسی عدالت نے فیصلہ دیا کہ
वो कुछ नहीं कर सकते, केसेस को क्वाश नहीं कर सकते, जिसमें हम कह रहे थे कि जी एक से ज़्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। और उसी अदालत ने एक दिन के बाद मुस्लिम लीग नून के लिए फ़र्क फैसला दिया कि जी उनकी जो इस तरह की थी जिसमें डबल या 4 से ज़्यादा या एक ही जो उनके ऊपर कई एफआईआर कटी हुई थी उन्हें उन्होंने क्वाश कर दिया। तो हमें तो ये नज़र आता है कि ये हमारी आज भी उम्मीद अदालतों से वाबस्ता है। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को बचाने में अदालतें अपना किरदार अदा कर सकती हैं, अदालतें करना भी चाहिए अदालतों को। और ये वाहिद उम्मीद पाकिस्तान की रह गई है कि जो अगर हक और इंसाफ पे मबनी फैसले बगैर किसी दबाव, बगैर किसी तनाव, बगैर किसी झुकाव के अदालतें दे दें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आने के चांसेस बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे समीना खावर साहिबा से। आप एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की, काफ लीग से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। आज काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी जो है पंजाब की, उसका इजलास भी, और तमाम मेंबरान ने परवेज़ इलाही साहब पे अपने एतमाद का इजहार किया है। मुझे ये बता दें कि इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें आपकी जो पार्टी है, बिकॉज नेचुरली जो शुजात साहब एक साइड पे हैं, परवेज़ इलाही साहब दूसरी साइड पे हैं, और कुछ ऐसे भी ख़बरें आती रहीं कि ज़ाहिर है कि PDM जो है वो कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह से चीफ मिनिस्टर यानी परवेज़ इलाही साहब को मना लिया जाए ताकि वो दूसरे कैंप में चले जाएं। तो कोई ऐसा खदशा तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक फ्लूइड किस्म की सिचुएशन है, कुछ क्लियर नहीं है पंजाब के अंदर क्या होने वाला है। जी बहुत शुक्रिया वहीद, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। एक्चुअली जो आजकल आप देख रहे हैं, मुझे फिर तकलीफ भी हो रही है दिली तौर पे और हंसी भी आ रही है कि एक दफा से दोबारा हमजा को, पहले इन्होंने फ्लैटीज का CM डिक्लेयर किया था अपने से ही, और अब वो दोबारा से गवर्नर हाउस का CM बनाने लगे उन बेचारों को। एक अच्छा सियासी सूझबूझ रखने वाला जवान है हमारे हमजा भाई, क्यों उनको बार बार ख्वार करते हैं PDM वाले, मुझे समझ नहीं आ रही। और जरदारी साहब इतनी जल्दी फैसला भी करके बैठ गए, ये तो वो बात होगी ना भाई, मैं ना मानू की सियासत। जब आईनी तौर पर चौधरी परवेज इलाही ने आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 224 उसके सब क्लॉज 2 के तहत असेंबली तहलील करने का लिख कर दे दिया है, तो तब से इन लोगों को क्या मड़ोर उठने लग गया है कि कभी गवर्नर राज लगा देंगे, कभी हम सीज कर देंगे CM हाउस को, और कभी हम हमजा को ले आएंगे। तो ये जो करना चाहते हैं करें। हाँ, गवर्नर साहब का जो खत है वो जाती उम्रा तक तो चल सकता है, मगर वो जो उन्होंने स्पीकर साहब को डिस्क्राइब किया वो नहीं चल सकता। आईनी तौर पर मेरे पास ये किताब है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पंजाब असेंबली, इसका 97 रूल अगर आप पढ़े, उसमें स्पीकर साहब जब तक असेंबली का इजलास चला रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं, प्रोवोक नहीं कर रहे, तब तक ये कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, गवर्नर साहब कोई लुच नहीं तल सकते अपना। तो ये खाम तो आप लोगों ने इजलास को भी इसीलिए इतने महीनों से जारी रखा, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि कोई फियर था, खौफ था आप लोगों को कि कहीं मसाइल न पैदा हो जाएं परवेज इलाही साहब के लिए? नहीं, परवेज इलाही साहब को अभी भी कोई मसाइल नहीं है। हम एलाए हैं पीटीआई के साथ हमने निगोशिएशन की है। एलाए हमेशा वहीद, आप तो माशाल्लाह पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपको सब पता है, एलाए हमेशा गिव एंड टेक पे बनते हैं। गिव एंड टेक ये था कि जब वो CM का अनाउंस करेंगे हम खान साहब की फेवर करेंगे। अब जब तहलील करने के बाद हमने सीट एडजस्टमेंट की बात की है, वी आर वेरी रिलैक्स, हम तो अपनी सीट एडजस्टमेंट पे काम कर रहे हैं। और इन लोगों को डर खौफ है, और स्पीकर की सवाबदीद होती है कि वो जब तक मर्जी इजलास को मुलतवी, ये 42वां इजलास है, 42वां इजलास, स्पीकर की सवाबदीद है कि वो उसको जितना मर्जी डिले करें, हमें कोई डर नहीं है। हाँ, डर इनको है जुम्मे का। जुम्मे को क्या होना है वही मैं आपको पहले ही बता दूं, इनके पास तादाद पूरे नहीं है। ये PTI की मेंबर्स को कभी कोई लालच दे रहे, वो आपको याद है सिंध हाउस में जो मंडी लगाई थी, अब वो चारे पंजाब में लगे, वो लग नहीं वो तो अब सूरत हाल चूंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे चुकी है पंजाब के MPAs के हवाले से। बाय इलेक्शन हुआ, आपके पार्टी मतलब PTI ने जो है मेजॉरिटी सीटें भी वहां से जीत ली, उसके बाद
ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سی ایم بھی بن چکے ہیں اب، تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال آئی ڈونٹ تھنک کہ دے آر گوئنگ ٹو کریٹ دیٹ پرابلم. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک سیاسی جو وہاں پہ ایک پرابلم تھا یا عدم استحکام تھا یا ایک سچویشن تھی، اب وہ آئینی اور قانونی جنگ جو ہے اس میں تبدیل ہو چکی ہے. تو اب لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے دوبارہ سے عدالتوں کے اندر یہ معاملہ جائے گا. جی ایکچولی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں یہ عدالت میں جاتے. یہ کل انہوں نے کہا رانا صاحب نے کہ ہم سیز کریں گے، ہم گورنر راج لگائیں گے. یہ کیوں نہیں لگا رہے گورنر راج؟ کیوں نہیں سیز کر رہے ہیں؟ ابھی میں سی ایم ہاؤس سے ہی اٹھ رہی ہوں، میں وہیں پر تھی، پارلیمانی میٹنگ کے لیے ہم گئے ہیں چودھری صاحب کی طرف. تو یہ کیوں نہیں سیز کر رہے ہیں؟ یہ جو انہوں نے کل دعوے کیے ہیں، یہ کیوں نہیں گورنر راج لگا رہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میں چٹکی بجا کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اس طریقے سے عدالتیں جو ہیں وہ ان کا گورنر راج ختم کر دیں گی. یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف بلیک میل کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، ان کے پاس عدد پورے نہیں ہیں. جب ان کے پاس ممبرز پورے نہیں ہیں تو اچھا سمینہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صدر صاحب کو خط لکھا ہے اسپیکر صاحب نے جس کے اندر مس کنڈکٹ آف دا گورنر پنجاب کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. صدر مملکت جو ہے ساری صورتحال کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ گورنر کو ریموو کر سکتے ہیں وداؤٹ دا ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر؟ ریموو نہیں کر سکتے. ایکچولی گورنر جو ہوتے ہیں وہ وفاق کی علامت ہوتے ہیں جی. تو وہ خط لکھ سکتے ہیں، جو صدر صاحب ہیں وہ بھی تنبیہ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ گورنر صاحب کو آپ لیٹر لکھیں کہ آپ کیوں غیر آئینی اقدامات اٹھا رہے ہیں. گورنر صاحب مجاز نہیں رکھتے اسمبلی کو ڈسکرائب کرنے کا. ہاں تب رکھتے ہیں اگر اجلاس پروروگ ہوا ہو. اگر پروروگ ہوا ہوگا تو اس میں گورنر صاحب اچھا سمینہ صاحبہ، کیا یہ جس دن عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا اگر اسی دن ہی تحلیل کر دیتے اسمبلیوں کو تو بہتر نہ ہوتا؟ یہ جو بیچ میں آپ لوگوں نے کچھ ٹائم دیا ہے 4-5 دن کا، اس کے اندر دے فاؤنڈ اے ٹائم کہ آپ لوگوں کے جو ہے اوپر ایک سیاسی اعتبار سے یا آئینی یا قانونی اعتبار سے انہوں نے ایک ریاکشن جو ہے وہ دکھایا ہے. جی ایکچولی بھائی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو 224 کا استعمال کیا آرٹیکل، انہوں نے اس کے ساتھ ہی 23، میں آپ کو ایک ایکوریٹ فگر بتا دیتی ہوں کیونکہ آئین کا فگر غلط نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے 232 آرٹیکل کا بھی کہا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن. اگر ہم ایکشن لے رہے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے کا تو یہ آگے سے ری ایکٹ بھی کریں گے. تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہتھ کنڈے ضرور استعمال کرنے ہیں اور we are prepared for this. تو پرویز الہی صاحب پرویز الہی صاحب really wanted to dissolve the assembly? رائٹ ناؤ ہمارا چونکہ ابھی جو پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے 2 دن پہلے چودھری صاحب نے خان صاحب کو جا کر اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا تھا کہ خان صاحب ہم نے ڈیولپمنٹ، لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں، بہت سے اور معاملات ہیں اور آپ کے اپنے ممبرز بھی چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہ کی جائے. لیکن چونکہ چودھری صاحب نے وعدہ کیا تھا خان صاحب کے ساتھ، وہ بڑے روادار اور پرانے سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لیڈر ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے اپنا بھی اظہار کیا ہے کہ میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ چلائیں، لیکن چونکہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں. پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی لالچ تو نہیں دی گئی یا چوئی شجاعت صاحب کی فیملی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی لالچ تو نہیں دی گئی کہ آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں؟ جی مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا پی ڈی ایم والوں نے کوئی لالچ تو نہیں دی پرویز الہی صاحب کو چوئی شجاعت صاحب کے تھرو؟ دیکھیں پی ڈی ایم والے تو ہمیں تھالی میں رکھ کر، پلیٹ میں رکھ کر سی ایم شپ کر رہے ہیں آفر، اور وہی دب سے نہیں کر رہے، بہت پرانی کر رہے ہیں. تو چودھری صاحب نے ٹھان لی ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ ہی الائنس برقرار رکھنا ہے. تو لہٰذا ہم کسی کے ڈر میں نہیں ہیں. ہاں شجاعت صاحب ہمارے لیڈر ہیں، شجاعت صاحب کا ہم احترام کرتے ہیں اور میں تو پرسنلی بہت لیکن احترام یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جو آپ لوگوں کی جو جماعت ہے بنیادی طور پہ وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہی ہے. پنجاب میں بھی سی ایم شپ انجوائے کر رہی ہے پوری، ظاہر ہے کہ ساری ایڈمنسٹریشن پنجاب کی آپ لوگوں کے پاس تھی پچھلے جتنے بھی مہینے وزیر اعلیٰ رہے پرویز الہی صاحب، اور ان کی خواہش بھی تھی پہلے بھی وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، دیٹس گڈ. اور یہاں پہ جو ہے چوئی شجاعت صاحب کی فیملی اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ سینٹر کے اندر جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، وزارتیں اور حکومت. تو آپ لوگ تو دونوں طرف مطلب آپ لوگوں کو فائدہ ہی پہنچ رہا ہے.
نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں وحید کلیئر کر دوں شجاعت صاحب کے ساتھ چودھری صاحب کا ہماری جماعت کا سیاسی اختلاف ہے شجاعت صاحب کے پاس ممبر کتنے ہیں آپ مجھے بتائیں گے 2 صالح حسین صاحب اور طارق بشیر چیمہ تیسری ان کی ریزرو سیٹ پہ آئی ہوئی خاتون ہے فاروق آپا تو یہ 3 لوگ آپ دیکھیں نا پارلیمنٹری لوگ دیکھیں تو 2 ہے ریزرو سیٹ کی ایک بی تو یہ ممبرز ہی کتنے ہیں جبکہ سپریم کورٹ نے ہمارے پارلیمانی لیڈر ڈکلیئر کر دیے چودھری پرویز الہی صاحب تو چودھری پرویز الہی صاحب اپنی جماعت کے لیکن ساتھ ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے بٹ آنے والے دنوں کی جو الیکٹورل سیاست ہوگی اس میں پارٹی کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا نا مطلب آپ لوگ بٹے ہوئے تو الیکشن کے لیے کے اندر نہیں جا سکتے کہ کچھ جو ہے نون لیگ کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں کچھ جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آپ کا جو اس ورکر کا ہے جو فیصلہ ووٹر ہے وہ کس طرف دیکھے گا جی وہ آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی ہے یہ ٹائم آئے گا تو اس میں جب الیکشن کمیشن نے جیسے سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو ڈکلیئر کیا تھا کہ پارلیمانی لیڈر جماعت کے وہ ہیں کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر چودھری پرویز الہی صاحب ڈکلیئر ہوئے ہیں چلیں لگتا ہے ایسے ہے کہ سپریم کورٹ کی چودھری فیملی جو ہے یا برادران جو ہیں وہ بڑے رکھ رکھاؤ والے ہیں اور الٹیمیٹلی ایک خبر آئے گی ایک دن کے پرویز الہی صاحب نے جو ہے چودھری شجاعت صاحب کو اپنا جو سیاسی لیڈر ہے دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو سارے میں اختیار دے دیے ہیں کہتی اور ہوں وہ کہ آپ کی زبان جو اللہ مبارک کر لے وحید جی میری دعا ہے کہ یہ دونوں بھائی کا جو سیاسی اختلاف ہے جی یہ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے ہم تو جی چاہتے ہیں ایسا ہو جائے جلد از جلد ہو چلیں جائے بہت شکریہ سمینا خاور صاحب تھینک یو ویری مچ ایڈوائزر ہیں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ناظرین ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اور لیڈر بھی ہیں کاف لیگ کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے اللہ حافظ